الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو جو بھی چیز عطا فرمائی وہ بے مثل و بے مثال ہی عطا فرمائی، پاکیزہ مطہر عطا فرمائی، طیبہ طاہرہ عطا فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کا منصب دوسرے انبیاء و مرسلین سے اعلیٰ ہے۔ آپ نبی و رسولوں کے امام ہیں، اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور یہ والا اعزاز جو ہے اللہ کے محبوب ہونے کا، وہ تقاضا کر رہا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اطہر پر بھی کوئی نکتہ چینی نہ کر سکے، اور آپ کی نسبت والے ہر تعلق پر نکتہ چینی نہ ہو سکے۔ تو اللہ کریم نے اسی لیے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی بھی ازواج عطا فرمائی، سب کی سب کونین میں بے مثل و بے مثال ہے۔ اور اب تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں اعلان فرما دیا، یا نساء النبی کی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری مثل عورتوں میں ہے ہی کوئی نہیں، لستن نہیں ہے کوئی بھی تمہارے جیسا، کاحد من النساء تم میں سے کوئی ایک نبی کی زوجہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ حالانکہ دیکھنے میں وہ عام عورتوں کی طرح ہی عورتیں تھیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک میں آنے کی دیر تھی کہ اللہ کریم نے ان کو کائنات کی خواتین میں بے مثل و بے مثال بنا دیا، اور رب نے اسی تقاضے کے مطابق کہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، محبوب کی ہر چیز بے مثل و بے مثال ہوتی ہے، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب کے لیے اس بیوی کا انتخاب ہو جائے کہ جس کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہوں، یا لوگ اس کے بارے میں کوئی باتیں کر رہے ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین کے درمیان اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ حضور کی 40 سالہ زندگی کے گواہ بن جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ کفار و مشرکین، بدتر سے بدتر کفار و مشرکین، نبی علیہ السلام کی جان کے دشمن تو تھے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین ضرور کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، آپ کو بھی صدیقہ کہتے تھے، آپ کو بھی عادلہ کہتے تھے، آپ کو بھی طیبہ کہتے تھے، آپ کو بھی طاہرہ کہتے تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، آپ کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ عرب کے لوگ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کو آپ کی زندگی کی پاکیزگی دیکھ کر طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا عرب کے اس معاشرے کے اندر آپ نے اپنے والد گرامی کے کام کو سنبھالا، تجارت کے کام کو، کہ جس معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہ تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے اپنے والد محترم کے سارے کاروبار کو، مال تجارت کو سنبھالا، اور پھر یہ آپ کی اتنی بڑی کرامت تھی کہ آپ مال تجارت خود نہیں لے کر جاتی تھی، لیکن پورے مکے میں آپ کی تجارت کے چرچے تھے، عرب و عجم میں آپ کی تجارت کے چرچے تھے۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا والد صاحب کے فوت ہو جانے کے بعد آپ نے تجارت کا سارا کام خود سنبھالا، آپ سفیروں کو بھیجتی، کئی لوگوں کو مال تجارت دے کر بھیجا، اور اسی اثناء ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچی۔ حضرت شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ روایت نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر مکہ مکرمہ میں خواتین کا ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ ہر سال اس میلے میں سوائے خواتین کے کوئی ایک بندہ بھی اس میلے میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن مقرر تھا مکہ مکرمہ میں، اور ساری عرب کی خواتین ہی وہاں پہ جمع ہوتی، کوئی ایک مرد بھی وہاں پہ نہ جاتا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ وہ میلہ لگا ہوا تھا، ایک کاہن آ گیا وہاں پہ، یہ قسمت کے حال بتانے والے ہیں۔ وہ کاہن آ گیا، آ کر اس نے وہاں پہ کپڑا بچھایا اور بیٹھ گیا، کہنے لگا ہے عورتوں، مجھے پتا ہے کہ خواتین عرب تمہارے اس میلے میں کبھی کوئی مرد آیا نہیں، مجھے پتا ہے مردوں کا داخلہ ممنوع ہے اس میلے کے اندر، لیکن میں تمہیں آج بتانے آیا ہوں کہ ان قریب
نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، وہ اعلان نبوت فرمانے والے ہیں، تم میں سے خوش نصیب ہوگی وہ عورت جس کو ان کا ساتھ ملے گا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ اس کاہن کی بات سن کے خواتین اس کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑی اور اس کو تان و تشنیع کرنے لگی کہ چل نکل یہاں سے، تجھے کس نے کہا کہ یہاں مرد آتے ہیں؟ یہ تو خواتین کا میلہ ہے، خواتین کے میلے میں مردوں کا کیا کام ہے؟ فرماتی ہے باقی عورتیں اس کو مارنے کے لیے دوڑی، لیکن میں نے اس کی بات پلے باندھ لی اور دل کے اندر وہ پورے شوق لے کر میں مکہ مکرمہ اپنے گھر واپس لوٹی، اور دل کے اندر خیال یہ تھا کہ کاش وہ نبوت کی دولت والا نبی مجھے مل جائے، وہ رسالت کا ماہی مجھے مل جائے۔ آپ فرماتی ہے وہ دولت لینے کے لیے اب میں بےتاب تھی کہ کوئی ایسا ہیلا بہانہ بنے، کوئی ایسا سبب بنے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان سے میرا نکاح ہو جائے۔ حضرت سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں تجارت کے لیے میں نے قافلہ بھیجنا تھا، تو قافلے کے ساتھ کسی بندے کی ضرورت تھی، میں نے پیغام بھیجا حضرت ابو طالب کو، قحط سالی تھی اور اس وجہ سے حضرت ابو طالب بھی پریشان تھے۔ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ پیغام آیا ہے تجارتی قافلے کا، اگر آپ جانا چاہتے ہو، اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ اس قافلے کے ساتھ چلے جائیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو رحمت للعالمین تھے، حسن انسانیت تھے، بھلا کسی کا احسان کیا حضور کے ذمہ ہے؟ یہ تو حضور کا احسان تھا کہ حضرت ابو طالب کو اپنی کفالت کا موقع فراہم فرما دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جی آپ نے میری کفالت کی ہے، میری پرورش کی ہے، مجھے پالا ہے، تو میرا بھی حق بنتا ہے اب میں بھی آپ کے کام آؤں، میں ضرور خدیجہ کا قافلہ لے کر جاؤں گا تجارت والا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل میں تو اور ارمان تھے، ان کے دل میں تو اور بات تھی نا کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی نبی پاک علیہ السلام کو۔ انہوں نے اپنی باندھی تھی ایک، ان کی اس کا نام تھا نفیسہ، اس کے ہاتھ یہ پیغام بھجوایا۔ جب پیغام قبول ہو گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے میں مال تجارت لے کر چلا جاؤں گا قافلے کے ساتھ۔ پھر حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی بلایا اور بلا کر اس کو فرمایا کہ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مال تجارت دے کر بھیج رہی ہوں، تم نے ساتھ جانا ہے، اور ساتھ جا کے کرنا کیا ہے؟ تم نے صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان رکھنا ہے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا بولنا، اپنی رائے نہیں دینی، جو کام کرنے کے لیے وہ کہیں فوراً مان لینا، اپنا کوئی مشورہ نہیں دینا۔ تو نے دیکھنا ہے وہ کتنے زیرک انسان ہے، کتنے عقل مند ہے، تو نے دیکھنا ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو کوئی واقعہ تو رونما نہیں ہوتا، تو نے دیکھنا بولتے کیسے ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے، مال کیسے فروخت کرتے ہیں۔ میسرہ بھی تیار ہو گیا، اس نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ اب مال تجارت لے کر نکلے، اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک ایسی جگہ پہ پڑاؤ کیا جہاں پہ عیسائیوں کا ایک راہب تھا، عیسائیوں کی بات خانے کے قریب۔ میسرہ کو وہ جانتے تھے، چونکہ میسرہ پہلے بھی قافلے لے کر جاتا تھا، حضرت خدیجہ کا غلام۔ وہ راہب قریب آیا اور حضرت میسرہ سے آ کر پوچھنے لگا کہ وہ جو درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے وہ کون ہے؟ تو حضرت میسرہ کہنے لگے یہ محمد ہیں، مکہ مکرمہ سے ہے، اس بار قافلے کی کمان یہ کر رہے ہیں، قافلے کو لیڈ یہ کر رہے ہیں، اس بار یہ ان کو بڑا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو وہ راہب کہنے لگا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میری سمجھ میں آ گئی، لیکن جس درخت کے نیچے جا کے یہ سو رہا ہے، ہماری کتاب میں لکھا ہے اس درخت کے نیچے سوائے اللہ کے آخری نبی کے کوئی اور سوئے گا نہیں۔ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ اس درخت کے نیچے سوائے اللہ کے آخری نبی کے اور کوئی سوئے گا نہیں، تو تجھے پتا ہے کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں مجھے نہیں پتا۔ تو راہب کہنے لگا کاش اس وقت تک میں زندہ رہ سکوں کہ جب یہ نبوت کا اعلان کریں گے، ہماری کتاب میں جو لکھا گیا ہے اس درخت کے نیچے آ کر سونے والا اللہ کا آخری نبی ہوگا، نہ اس سے پہلے کوئی سویا ہوگا نہ اس کے بعد کوئی سویا ہوگا۔ تو میسرہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر اور چاہت پیدا ہو گئی نبی پاک علیہ السلام کی۔ اب قافلہ چلا، جب وہاں پہنچے شام کی منڈی میں تجارت کا قافلہ لے کر، تو وہاں رنگ ہی عجیب تھا، لوگ وہاں قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے۔
لات کی قسم میرا یہ مال لے لو بڑا اچھا ہے، منات کی قسم، عزا کی قسم، حبل کی قسم، وہ بتوں کی قسمیں کہا کے وہ مال بیچ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام جب وہاں پہنچے، ایک تو منڈی ختم ہونے کا ٹائم تھا، لوگ جا رہے تھے۔ میسرہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، اب تو منڈی ختم ہونے والی ہے، لوگ جا رہے ہیں واپس، جب گاہک سامان لے کر چلے جائیں منڈی سے پھر واپس نہیں پلٹتے کیونکہ وہ پیسے خرچ چکے ہوتے ہیں۔ تو میسرہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے عجیب کام کیا، مجھے کہنے لگے کہ میسرہ ایسے کرو، جو اچھی قسم کی کھجوریں ان کو الگ کر دو، جو گھٹیا قسم کی کھجوریں انہیں الگ کر دو۔ تو میں سوچنے لگا، میں نے کہا مر گئے بھائی، یہ تو پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا، پہلے تو ایسے دڑے میں مال جو ڈھیر لگا دیا جاتا ہے ویسے ہی مال بیچ دیتے ہیں ہم، اور دستور بھی یہی تھا کہ لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچتے، نہ کہ مال کو کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرتے۔ یہ دنیا میں پہلا تاجر تھا اللہ کا محبوب کہ جنہوں نے جا کر کھرے اور کھوٹے میں تمیز کروائی، فرمایا مال بیچنا تو بتا کے بیچنا، یہ اچھا ہے یہ گھٹیا ہے، ایسے نہیں دینا، گاہک کو چھپا کے نہیں مال دینا۔ وہاں شام کی منڈی میں نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے جس چیز کو انٹروڈیوس کروایا وہ تھا عدل و انصاف، وہ تھی سچائی۔ فرمایا یہ دیکھ لو، یہ سچائی ہے اسلام کی، کھرا ایک طرف ہے، کھوٹا ایک طرف ہے، جس نے کھرا لینا اس کے یہ پیسے ہیں، جس نے کھوٹا لینا اس کے یہ پیسے ہیں، جو تھوڑا کم اعلیٰ تھا اس کے الگ پیسے، جو اعلیٰ قسم کا مال تھا اس کے الگ پیسے۔ تو میسرہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا، یہ تو اور بات عجیب ہو گئی کہ انہوں نے ڈھیر لگا دیے ہیں ادنا اور اعلیٰ مال کے، اب تو شاید کوئی نہ لے۔ ایک تاجر آیا، آ کر کہنے لگا کہ لات اور منات اور عزا اور حبل کی قسم اٹھا کے بتاؤ یہ مال سارا اچھا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لات اور منات کی قسم اٹھا دو، ہمیں تیرے خداؤں کی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے رب کے نام کا سودا بیچنے کے لیے آئے ہیں، ہم نے الگ الگ کر کے رکھ دیا، اگر لینا ہے تو لے لو، نہیں لینا تمہاری مرضی۔ میسرہ کہتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ اب تو بات شاید اور بگڑ جائے اور ہمارا کوئی مال نہ خریدے، لیکن میسرہ جناب میسرہ کہتے ہیں کہ ہوا کچھ یوں کہ جو بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بات کرتا وہ حضور کے ساتھ بات کرتا ہی رہ جاتا، وہ رکے بدوہا کو تکتا اور تکتا ہی رہ جاتا، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ مر مٹتا، حضور کی باتوں پہ مر مٹتا۔ جتنے وہ لوگ آئے تھے، میسرہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ تو حضور علیہ السلام نے جو گھٹیا قسم کا مال ہے، جس کے اندر ردی قسم کا مال ہے وہ الگ کر دیا، جو اعلیٰ ہے وہ الگ کر دیا، شاید پیسے کم ملیں۔ فرماتے پیسے کم نہ ملے بلکہ دگنا چوگنا نفع ہمیں مل گیا، پہلے سے بھی زیادہ قیمت لگ گئی ہمارے مال کی، تو بڑا منافع ملا۔ تو میسرہ کہتے ہیں کہ میں یہ ساری باتیں نوٹ کرتا رہا، واپس آئے تو میں نے بار بار دیکھا کہ جب دھوپ آتی تو مجھے چھوڑ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سر اقدس پہ آ کے بادل سایہ کرتے تھے، مجھے چھوڑ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سر پہ آ کے بادل سایہ کرتے تھے۔ فرماتے ہیں پھر واپس آ گئے، حضرت حجت الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے حال احوال پوچھا کہ میسرہ بتاؤ، تو حضرت میسرہ نے پھر جواب دیا، انہوں نے کہا کیا بتاؤں، میرا تو دل بھی ان کا ہو گیا، جان بھی ان کی ہو گئی، میں تو ان کے قربان ہو گیا ہوں، جو میں نے دیکھا ہے وہ کبھی میں نے نہیں دیکھا، جو میں نے ان کی ادائیں دیکھی ہیں وہ تو بڑی دلربا ادائیں تھیں، کیا ان کا بیٹھنا ہے، کیا ان کا چلنا ہے، کیا ان کا بولنا ہے، کیا ان کا کھانا پینا ہے، کیا ان کا لیٹنا ہے۔ میسرہ نے ایک سے لے کر آخر تک جتنے احوال تھے مصطفیٰ جان رحمت کے سارے حضرت خدیجہ کو سنا دیے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آنکھوں میں آنسو آ گئے محبت کے، اور حضرت نفیسہ کو بلایا، وہ بھی بعد میں ایمان لے آئی تھی، آپ کی لونڈی آپ کی باندھی، ان کو بلایا اور بلا کر کہنے لگی کہ اب دیر کرنے کی وجہ باقی کوئی نہیں بچی، جلدی جاؤ اور ابو طالب سے جا کر کہو کہ خدیجہ تمہارے بھتیجے محمد کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں سیما پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزار رفاقت فلاق و سلام۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ ہماری پہلی ماں، کون؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، کہف امن و امان۔ اب جب رسول اللہ کے عقد میں آ گئی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، پچھلی زندگی کے سارے آرام چھوڑ دیے، ترک کر دیے، اب کوئی اپنے مال پہ فخر نہیں ہے،
اعلیٰ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں آپ سارے جانتے ہیں کہ اگر کوئی مالدار خاتون کسی بچے کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے تو اس کے نخرے جناب آسمان پر ہوتے ہیں، نخرے آسمان پر ہوتے ہیں کہ ہم اتنے مالدار ہیں، مال لے کر آئے ہیں، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا جتنی دیر تک نبی علیہ السلام کے عقد مبارک میں رہی 25 سال، یوں آپ نے اپنی زندگی بسر کی کہ جیسے کبھی عمارت دیکھی ہی نہیں، جیسے کبھی آپ امیر ہوتی ہی نہیں تھی، اس طرح اپنی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھائی۔ اور آتے ہی جو پہلا کام کیا وہ کام کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب نکاح مبارک کیا نا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، کفار مکہ نے تانا زنی کی، انہوں نے کہا ان کی غربت تو اب نکل گئی، یہ تو غریب خاندان تھا، اب خدیجہ الکبریٰ ان کے نکاح میں آ گئی، سارا مال اب ان کا، یہ تو بڑے آسودہ گھر کے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کو انہوں نے غریب کہا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ نے اپنا سارا مال جتنا بھی تھا، اس کو ہم اگر آج کے دور میں لاکھوں کہیں، کروڑوں کہیں، اربوں کہیں، خرب کہیں وہ کم ہے، سارے کا سارا مال سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ جناب یہ میرا سارا مال آج کے بعد آپ کا مال ہے، آپ اس کے مالک ہیں، جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کا ذکر فرماتے تو سید عالم کی آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی، آپ کی آنکھوں میں مبارک آنسو آ جاتے، اور سرکار فرماتے خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت مجھ پر میرا کلمہ پڑھا جب کسی نے میرا کلمہ نہیں پڑھا تھا، خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، اور خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت مال اللہ کے دین کے لیے قربان کیا جب دین کے لیے مال دینے والا کوئی نہیں۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے سارا مال قربان کر دیا، یا رسول اللہ یہ مال آپ کا ہے، جس جگہ پہ آپ چاہیں اس کو خرچ فرمائیں، اذن بھی ساتھ، اجازت بھی ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑی شفقت، بڑی محبت فرماتے ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، اور محبت کا یہ عالم تھا کہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کا وصال پرانوار ہوا نا، وہ سال مختلف ہیں، 9 نبوی ہے، 10 نبوی ہے یا 11 نبوی ہے، روایتیں مختلف ہیں۔ جس سال حضرت ابو طالب کا وصال ہوا ان کے 3 دن بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا، یا دنوں میں اختلاف ہے، اسی سال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جس سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اسی سال حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہوا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن کہا، غم کا سال، غم کا سال۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے یہ بڑا غم کا سال ہے کہ پہلے شفیق چچا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور اب رفیقہ حیات وہ دنیا سے چلی گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ان کے جانے کے بعد آپ بڑے غمگین رہتے، غمگین ہوتے کیوں نہ کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی جن کو زندگی میں اللہ کی طرف سے سلام آیا۔ ایک دن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا اپنے گھر سے نکلی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے، تو جبریل امین آ گئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس برتن میں کھانا پانی لے کر حضرت خدیجہ آنے والی ہیں۔ یہ جبریل امین آئے ہیں عرشوں سے، جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ابھی آپ کے پاس تھوڑی دیر میں کھانا پانی لے کر خدیجہ پہنچنے والی ہے، جب وہ آ جائیں تو انہیں میرا بھی سلام دینا، اللہ کا بھی سلام دینا۔ اللہ سلام بھیج رہا ہے، یا جس سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اللہ کریم سلام بھیجے ان کی شان میں کیا بیان کروں، یا دنیا کے محدثین یا مفسرین شان کیا بیان کر سکے کہ رب ذوالجلال جبریل کے ذریعے ان کو سلام پیش فرما رہا ہے۔ اللہ کریم نے ان پر زندگی میں سلام بھیج کر بتا دیا ہے کہ میرے نبی کی یہ بیوی جو ہے یہ اتنی طیبہ اور طاہرہ ہے کہ مجھے اس کی نیکیاں ساری کی ساری پسند ہیں، تبھی تو میں عرشوں سے اس کے لیے سلامتی بھیج رہا ہوں۔
یہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے ان کے جنتی ہونے پہ، سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، اور آپ وہ واحد جنتی خاتون ہیں کہ جنہیں زندگی میں ہی جنت کے اندر موتیوں کے محل کی بشارت دے دی گئی۔ یہی حدیث ایک دوسرے راوی سے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ ابھی آپ کے پاس حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ آنے والی ہیں برتن لے کر، جب وہ آئیں انہیں اللہ کا بھی سلام دینا، میرا بھی سلام دینا، اور ساتھ موتیوں والے محل کی جنت کے اندر بشارت بھی عطا فرما دینا۔ یہ زندگی میں ان کو جنتی محلات کی بشارت مل رہی ہے۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا